السلام علیکم دوستوں، آئیے ہمارے چینل انڈین مسلم وائس میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے اور میں محمد عقیل۔ دوستوں، آپ سبھی کو معلوم ہے کہ تاریخ میں جتنے بھی مسلمان بادشاہ گزرے ہیں اور مسلمان سلطان گزرے ہیں، ان میں سبھی پر الزامات لگائے جاتے ہیں کہ یہ ظالم تھے اور جابر تھے یا دھرمانترم کرتے تھے۔ اس طرح کے الزامات مسلمان بادشاہوں پر لگائے جاتے ہیں۔ آج ایک ایسے ہی بادشاہ اور سلطان کے بارے میں جانیں گے جن کو دنیا سلطان محمود غزنوی کے نام سے جانتی ہے۔ دوستوں، سلطان محمود غزنوی پر بھی کئی الزامات لگائے گئے۔ آج ہم ان کی تاریخ اور ان پر لگے گئے الزاموں کے بارے میں جانیں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سبھی سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل انڈین مسلم وائس کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں۔ جہاں تک ہو سکے ہماری تاریخی ویڈیوز کو شیئر کریں۔ سلطنت سامانیہ، جو بخارا اور خراسان، موجودہ افغانستان اور دیگر صوبوں پر مشتمل تھی۔ سامانیہ خاندان نے 120 سال تک بڑے اطمینان کے ساتھ حکومت کی۔ سامانیہ سلطنت کی 5 بادشاہ گزرے اور اس میں 5واں بادشاہ عبد الملک، جس کا انتقال بخارا میں ہوا، اس نے اپنے پیچھے ایک ننھا شہزادہ منصور چھوڑا تھا۔ مرحوم بادشاہ کا ایک ترک غلام الپتگین، جو خراسان کا وسیع و عریض صوبے پر حکومت کرتا تھا، اس نے نوجوان شہزادے منصور کا چچا ہونے کا دعویٰ کر دیا اور یہ اعلان سارے سلطنت میں کرا دیا، لیکن مخالف لوگوں نے منصور کو تخت پر بٹھا دیا۔ نوجوان بادشاہ منصور الپتگین، جو ایک غلام ہونے کے باوجود ایک صوبے کا گورنر بھی تھا، اس سے ناراض ہو کر اسے بخارا حاضر ہونے کا حکم دیا۔ لیکن الپتگین نے خراسان کی دارالحکومت نیشاپور سے ایک بڑی فوج کے ہمراہ غزنی آیا اور غزنی پر قبضہ کر لیا اور اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ الپتگین نے 15 سال تک بڑے سکون اور امن سے حکومت کی اور 976 میں اس کا انتقال ہوا۔ اس کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا ابو اسحاق اس کا جانشین مقرر ہوا، لیکن 2 سال کے کم عرصے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ لہٰذا سبکتگین، جو اس کا اصل میں غلام تھا اور اس کا داماد بھی تھا، سب نے مل کر سبکتگین کو تخت پر بٹھایا۔ جب سبکتگین تخت پر بیٹھا تو اس وقت اس کا بیٹا یعنی سلطان محمود غزنوی صرف 6 سال کے تھے۔ سبکتگین جب تخت نشین ہوا تو اس نے اپنے بیٹے پر توجہ دی اور جنگی، سیاسی، دینی تربیت کی۔ سلطان محمود غزنوی وہ لڑکپن ہی سے ہونہار معلوم ہوتے تھے۔ نوعمری میں باپ کے ساتھ کئی جنگوں میں شرکت کرتے تھے اور باپ کے انتقال کے وقت سلطان محمود غزنوی کی عمر 30 برس کی تھی۔ سلطان محمود غزنوی باپ کے انتقال کے وقت نیشاپور میں موجود تھے۔ امیر اسماعیل، جو سلطان محمود غزنوی کا چھوٹا بھائی تھا، باپ کے پاس موجود تھا۔ اسماعیل تخت نشین ہوا اور سپاہیوں کی خوشی کے لیے اس نے خزانوں کے منہ کھول دیے۔ جب محمود غزنوی کو معلوم ہوا تو انہوں نے بھائی کو ایک خط لکھا اور کہا کہ اگر تیری عمر مجھ سے بڑی ہوتی اور تو زمانے کا تجربے کار ہوتا تو میں امور سلطنت تجھے ہی دے دیتا، مگر تجھے اتنا علم نہیں ہے اور باپ نے تجھے جو اپنا جانشین مقرر کیا وہ ایک مصلحت کا کام تھا۔ اگر تخت خالی رہتا تو فساد ہوتا تھا، تو والد کے پاس تو تھا، اس لیے والد نے تجھے جانشین مقرر کیا۔ اب انصاف یہ ہے کہ تخت میرے حوالے کر دے اور تجھے بلخ اور خراسان کا میں خود مختار حاکم بنا دوں گا۔ مگر اسماعیل نے بھائی کی بات نہ مانی۔ محمود غزنوی نے سوائے لڑائی کے اور کوئی چارہ نہ دیکھا۔ پھر لڑائی ہوئی، اسماعیل کو شکست ہوئی
تو محمود غزنوی نے بھائی سے باتوں باتوں میں پوچھا کہ اگر تو فتح یاب ہوتا تو مجھے کیا سزا دیتا؟ تو اسماعیل نے کہا کہ میں قید میں رکھتا، لیکن ہر آرام اور آسائش کی چیزیں رکھتا۔ تو محمود غزنوی نے بھی اسماعیل کو ہرجان کے قلعے میں قید کر دیا اور ہر قسم کی چین و آرام کے اسباب تیار کر دیے۔ پھر محمود غزنوی تخت نشین ہوئے۔ انہوں نے چاروں طرف کی سلطنتوں کو ہلا کر رکھ دیا، چاہے وہ غیر مسلم ہو یا مسلم۔ اپنی حکومت کے حدود آگے بڑھاتے گئے۔ محمود غزنوی کے زمانے میں ہی غزنی سلطنت ملتان، سندھ، لاہور اور ہندوستان کے بعض حصے اور موجودہ افغانستان کے حصے تھے۔ دوستوں، محمود غزنوی نے ہندوستان پر 17 حملے کیے۔ دوستوں، انہی حملوں میں ایک حملہ سومناتھ مندر پر کیا گیا۔ یہ حملہ کیا تھا، کیوں کیا گیا، دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر رام پنیانی کہتے ہیں کہ محمود غزنوی جو سومناتھ کا مندر توڑنے آیا تھا تو ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کر کے آیا تھا۔ راستے میں ہزاروں مندریں رہے ہوں گے۔ سوال یہ اٹھتا ہے، اگر محمود غزنوی کو سومناتھ کا مندر توڑ کر ہندو دھرم کا اپمان کرنا ہوتا تو انہیں سومناتھ آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر مندر توڑ کر ہی ہندو دھرم کا اپمان کرنا ہوتا تو راستے میں محمود غزنوی کے کئی مندر آئے تھے، تو اس میں سے 2-3 مندر توڑ لیتے اور خوش ہو جاتے کہ دیکھو میں نے ہندو دھرم کا اپمان کیا۔ اصل بات یہ ہے کہ اس وقت سومناتھ کے مندر میں 151 کروڑ کے برابر کی 20,000 سونے کی دیناری پڑی تھی، جس کو حاصل کرنے کے لیے وہ مندر کو توڑنے کے لیے آئے تھے۔ بعد میں چل کر برٹش رائٹرز نے، انگریزی مورخین نے، جو ہندوستان میں باٹو اور راج کرو کے نظام کو لگانا چاہتے تھے، انہوں نے تاریخ کو ایک مذہبی طریقے سے دیکھنے کا رواج لایا۔ دیکھا جائے تو محمود غزنوی جب غزنی سے سومناتھ آ رہے تھے تو ملتان نام کا راستے میں ایک بڑا شہر تھا۔ اس جگہ کے بادشاہ کا نام عبد الفتح داؤد تھا۔ محمود غزنوی کو جب سومناتھ آنا تھا تو سومناتھ جانے کے لیے ملتان کا راستہ ایک آسان راستہ تھا۔ محمود غزنوی نے ملتان کے بادشاہ عبد الفتح داؤد کو ایک پیغام بھیجا کہ میں سومناتھ جانا چاہتا ہوں مندر توڑنے کے لیے، آپ مجھے ملتان میں سے جانے کی اجازت دیجیے۔ اب اگر مندر توڑنا راجاؤں کا کام ہوتا تو عبد الفتح داؤد بڑی خوشی سے کہتا کہ ٹھیک ہے، آپ آئیے، ہم دونوں جا کر مندر توڑیں گے۔ پر یہ ہوا اس کا الٹا۔ عبد الفتح داؤد نے محمود غزنوی کو ملتان سے جانے کی اجازت نہیں دی۔ اس لیے 2 مسلمان بادشاہوں کی آپس میں لڑائی ہوئی، جس میں ملتان کی جامع مسجد شہید ہوئی۔ تو پہلی بات واضح یہ ہوتی ہے کہ سلطان محمود غزنوی نے مندر توڑنے سے پہلے ایک جامع مسجد کو توڑا تھا۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ محمود غزنوی کے 12 سپہ سالار میں سے 5 ہندو سپہ سالار تھے۔ ان کے نام تلک، سوندھی، ہرجان، رائے اور سندھ ہے۔ دوستوں، سلطان محمود غزنوی نے اپنی موت سے 2 دن پہلے حکم دیا کہ سونے، چاندی اور ہیرے جواہرات سب کو جمع کر کے اپنے سامنے لانے کا حکم دیا۔ جب سب جمع کیا گیا تو محمود غزنوی رونے لگے اور پھر سب خزانہ واپس رکھ دیا گیا۔ 2 دن کے بعد سلطان محمود غزنوی کا 29 اپریل 1030 کو 63 برس کی عمر میں انتقال ہوا۔ دوستوں، یہ ویڈیو کیسی لگی آپ ہمیں کامنٹ باکس میں بتائیں، اور ایک بات یہ ہے کہ ہمارے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ
لوگوں کو حقیقت اور سچائی پتہ چلے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔